آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ اسلام میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا اصل مقام کیا ہے؟ جی اور جب ہم اطاعت رسول کی بات کرتے ہیں یعنی ان کی پیروی، تو اس کا اصل مطلب کیا بنتا ہے؟ ہمارے پاس مولانا سید ابو لالا مودودی کی ایک تقریر کے کچھ اقتباسات ہیں، اور ہم انہی کی روشنی میں ذرا گہرائی میں جائیں گے آج۔ بالکل. اور دیکھیں، بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بس اتنی ہے کہ اچھا جی پیغام پہنچ گیا، بات ختم؟ ہاں، یہ سوال تو ہے۔ یا یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے، کہیں زیادہ وسیع ہے؟ جو مواد ہمارے پاس ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ یہ کردار بہت بہت جامع ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جامعیت ہے کیا؟ مطلب صرف پیغام پہنچانے والے ایک مبلغ، اس سے آگے کیا کردار ہے پھر؟ اس تقریر میں کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ تقریر بہت واضح کرتی ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں نا، یعنی امت مسلمہ کا حصہ بن جاتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغام رساں، صرف میسنجر نہیں ہے. اچھا، ان کی حیثیتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں. مثلاً کون کون سی حیثیتیں ہیں؟ یہ جاننا تو بڑا دلچسپ ہوگا۔ جی، وہ معلم بھی ہیں، یعنی ٹیچر، جو اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات، قوانین، ان کی وضاحت کرتے ہیں، ان کا مطلب سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے۔ وہ مربی بھی ہیں، آپ کہہ لیں گائیڈ یا مینٹور، جو ان تعلیمات کے مطابق لوگوں کی زندگیاں سنوارتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں. معلم اور مربی، یعنی تعلیم اور تربیت۔ جی، جی، اور کیا، پھر وہ اسلامی زندگی کا عملی نمونہ ہے، جسے ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں. جی ہاں، اسوہ حسنہ۔ یعنی ان کی زندگی خود قرآن کی چلتی پھرتی تصویر ہے. اور شاید سب سے اہم بات، وہ ایسے امیر ہیں، ایسے لیڈر جن کا حکم ماننا، جن کی اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بغیر کسی اگر مگر کے، بغیر کسی چنو چرا کے. واہ، بغیر کسی اگر مگر کے، یہ تو واقعی کئی پہلو ہو گئے۔ معلم، مربی، عملی نمونہ اور واجب الاطاعت امیر۔ جی بالکل. اچھا، ان سب کا عملی مطلب کیا ہوا؟ جیسے آپ نے کہا معلم اور مربی، یہ صرف کتاب پڑھا دینے جیسا تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں. اس تقریر کے مطابق معلم اور مربی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف آیات سنا نہیں دی، بلکہ ان کا گہرا مطلب سمجھایا، قوانین کی باریکیاں واضح کیں، ہوں۔ اور پھر لوگوں کو عملی طور پر سکھایا کہ بھائی ان تعلیمات پر زندگی گزارنی کیسے ہے. مقصد یہ تھا کہ ان کی سوچ، ان کا عمل، ان کی پوری شخصیت وہ اسلام کے رنگ میں رنگ جائے. صحیح۔ اور یہ عملی نمونہ یا اسوہ حسنہ والی بات، یہ کیسے مختلف ہے؟ یہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ سکھایا نا، وہ خود کر کے دکھایا. اچھا۔ تقریر میں یہ بات بہت زور سے کہی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گویا وہ آئیڈیل تصویر ہے جو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے. جی، آپ کیسے بات کرتے تھے، لوگوں سے کیسا برتاؤ تھا، مشکل حالات میں کیا رویہ تھا، خوشی میں کیسے ہوتے تھے، یہ سب کچھ، یہ سارا پیکج ہمارے لیے مثال ہے. گویا آپ کی زندگی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند. اور آخری مگر شاید سب سے زیادہ طاقتور کردار، امیر، جس کی اطاعت واجب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ عام لیڈرشپ سے کیسے فرق ہوئی؟ جی، یہ بہت ہی کلیدی نکتہ ہے. اس تقریر کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رہنما ہیں جن کا حکم ماننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کے حکم کو ماننا. اتنا ہی ضروری؟ جی ہاں. اور یہ قیادت صرف ان کی ظاہری زندگی تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ قیامت تک آنے والی پوری امت مسلمہ کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے دائمی رہنما ہیں. اسی لیے اب دیکھیں، یہ تقریر اس خیال کو سختی سے رد کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بس پیغام پہنچا دینا تھا اور بس۔ اچھا، جو کچھ لوگ کہتے ہیں. جی، کچھ لوگ قرآن کی آیت ان علیک الا البلاغ کا حوالہ دیتے ہیں، یعنی تم پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اس سے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہاں سمجھایا گیا ہے کہ بھئی یہ آیت یا یہ حیثیت تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اوہ، یا قبول کرنے سے پہلے کی حالت ہے. جی، جیسے ہی کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، مسلمان بنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے صرف پیغام لانے والے نہیں رہتے، وہ اس کے استاد بھی ہیں، رہنما بھی، نمونہ بھی، اور واجب الاطاعت لیڈر بھی، سب کچھ. یہ بہت دلچسپ تفریق ہے۔ اچھا، ایک اور سوال جو فوراً ذہن میں آتا ہے اور یہ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں،
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی اور ان کی بحیثیت رسول زندگی، کیا اس میں کوئی فرق کیا جا سکتا ہے؟ مطلب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بات آپ نے اپنی ذاتی حیثیت میں کہی یا کی اور فلاں بات بحیثیت نبی؟ اس تقریر میں اس بارے میں کیا ملتا ہے؟ یہ ایک آپ نے بالکل صحیح کہا، بہت اہم سوال ہے، اور اس تقریر میں اس کا جواب بالکل واضح ہے، بالکل دو ٹوک ہے۔ کیا جواب ہے؟ یہ مواد اس تفریق کو سرے سے مسترد کرتا ہے، صاف کہتا ہے کہ ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ کوئی تقسیم نہیں؟ جی نہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس لمحے سے لے کر آپ کے وصال تک، آپ کی پوری زندگی، آپ کا ہر لفظ جو زبان سے نکلا، ہر کام جو آپ نے کیا، یہاں تک کہ آپ کی خاموشی بھی، مطلب جس چیز کو آپ نے ہوتے دیکھا اور منع نہیں فرمایا، وہ سب کچھ رسالت کے منصب کا حصہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی نمائندگی میں تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی معاملات، گھر کے اندر کی زندگی، بازار میں چلنا پھرنا، دوستوں سے تعلقات۔ جی بالکل، ریاست کے سربراہ کے طور پر فیصلے، جج کے طور پر فیصلے، فوج کے کمانڈر کے طور پر اقدام، ان میں سے کسی کو بھی آپ ان کی نوی حیثیت سے الگ کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا۔ تقریر اس پر زور دیتی ہے کہ یہ پوری زندگی ہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن کی سورۃ النجم کی آیات بھی تو یہی کہتی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جی، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ بالکل، یعنی وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ یہاں تقریر یہ نقطہ اٹھاتی ہے کہ یہ صرف قرآنی آیات کے لیے خاص نہیں ہے، اچھا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی باتیں، آپ کی رہنمائی، وہ سب کچھ اللہ کی ہدایت کے تابع تھا۔ یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے، یعنی ان کی روزمرہ کی زندگی کا ہر پہلو، جسے ہم شاید بالکل عام سمجھ رہے ہوں، وہ بھی ہمارے لیے ایک طرح سے خدائی رہنمائی کا درجہ رکھتا ہے۔ جی یہ تو پھر پیروی کرنے والوں پر بہت بڑی ذمہ داری بھی ڈالتا ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ تقریر یہی موقف پیش کرتی ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فطرت سلیمہ عطا کی تھی، یعنی بالکل صحیح، پاکیزہ، متوازن فطرت، اور تقوی کے جو اصول سکھائے تھے، ان کی وجہ سے آپ کا ہر قول اور فعل وہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز، کیا حلال ہے، کیا حرام، کیا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، کیا اس کے خلاف، کہاں ہمیں اپنی رائے استعمال کرنے کی اجازت ہے اور کہاں نہیں۔ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب واپس آتے ہیں اس امیر یا قائد ہونے والی حیثیت پر۔ ہاں، آپ نے کہا کہ یہ عام لیڈرشپ سے مختلف ہے۔ یہ تقریر اس فرق کو کیسے واضح کرتی ہے؟ دیکھیں، کلیدی فرق جو یہ تقریر بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے منتخب نہیں کیا تھا، نہ ہی آپ نے خود اقتدار حاصل کیا تھا۔ اچھا، آپ مامور من اللہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ۔ اللہ کے مقرر کردہ۔ جی، آپ کی لیڈرشپ آپ کی نبوت کا لازمی حصہ تھی، لازم و ملزوم۔ آپ اس لیے لیڈر نہیں تھے کہ آپ نبی تھے، بلکہ آپ نبی تھے اس لیے اللہ نے آپ کو لیڈر بھی بنایا۔ آپ کی اتھارٹی کا سر چشمہ عوام نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ لیکن قرآن میں تو مشورے کا بھی حکم آیا نا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ ان سے معاملات میں مشورہ کیا کریں۔ اس کی کیا حیثیت تھی پھر؟ کیا یہ مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازم تھا؟ اس تقریر کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ آپ دوسروں کی رائے کے پابند تھے، اچھا، بلکہ اس لیے تاکہ امت میں مشورے کی سنت قائم ہو، لوگوں کو مشورہ کرنے اور سننے کی تربیت ملے۔ تربیت کے لیے۔ جی، اسی آیت کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی جب آپ مشورے کے بعد پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حتمی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ہوتا تھا، جو اللہ کی رہنمائی اور توکل پر مبنی ہوتا تھا۔ مشورہ لینا سنت تھی، مشورے کا پابند ہونا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں امت کو بحیثیت مجموعی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے اجتماعی معاملات آپس میں مشورے سے چلائیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جی، اور اگر ان میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ یعنی قرآن اور رسول یعنی سنت کی طرف لوٹاؤ۔ فرق واضح ہے۔ جی بالکل واضح ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورے کے پابند نہیں، مگر امت مشورے کی پابند ہے، اور اختلاف کی صورت میں اللہ اور رسول کے حکم کی پابند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت یعنی حکم ماننے کی نوعیت بھی بہت مختلف ہے۔ عام حکمرانوں کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں تو زمین آسمان کا فرق ہوا پھر۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ تقریر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ جی ہاں، یہ تو بار بار آیا ہے۔ جی، اور یہ کوئی وقتی حکم نہیں تھا، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک محدود تھا، یہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اور یہاں تقریر ایک اور آپ کہہ لیں غلط فہمی کا ازالہ کرتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں قرآن میں اللہ اور رسول کا ذکر اکٹھا آتا ہے نا، جی، وہاں اس سے مراد ریاست ہوتی ہے یا وقت کی حکومت ہوتی ہے۔ اچھا، ایسی بھی تشریح ہے؟ جی، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن یہ تقریر اس تشریح کو قرآن کی صریح تعلیمات کے بالکل خلاف قرار دیتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ قرآن نے واضح طور پر 3 قسم کی اطاعتوں میں فرق کیا ہے۔ 1 اللہ کی اطاعت قرآن کے ذریعے، 2 رسول کی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت کے ذریعے، ٹھیک۔ اور 3 اولو الامر کی اطاعت، یعنی مسلمانوں میں سے جو صاحب اختیار ہوں، جیسے حکمران۔ اولو الامر۔ جی، لیکن اولو الامر کی اطاعت مشروط ہے۔ اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جی بالکل، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ بالکل، اور اگر ان سے کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ پھر وہی بات، اللہ اور رسول کے حکم یعنی قرآن و سنت سے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو عام حکمرانوں کی اطاعت جیسا سمجھنا یا اللہ اور رسول سے مراد بس ریاست لے لینا، اس تقریر کے مطابق یہ قرآن کے مفہوم کو بگاڑنے والی بات ہے۔ یہ تو بہت واضح تفریق ہے۔ اچھا، ایک اور عملی سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں بہت سے فیصلے کیے، جنگیں لڑیں، معاہدے کیے۔ ان میں سے کچھ چیزیں تو ظاہر ہے اس وقت کے حالات سے خاص تعلق رکھتی تھیں، جی، مثلاً جنگ کے طریقے، ہتھیار وغیرہ۔ کیا وہ چیزیں آج بھی اسی طرح ہمارے لیے نمونہ ہیں؟ اس نقطے پر بھی تقریر میں ایک بہت دلچسپ وضاحت ہے۔ کہا گیا ہے کہ یقیناً زمانے کے ساتھ طریقے بدلتے ہیں، اوزار بدلتے ہیں، ٹیکنالوجی بدلتی ہے۔ جیسے تلوار کی جگہ بندوق آ گئی۔ بالکل، تلوار کی جگہ بندوق، ٹینک، میزائل آ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے جو اصول نکلتے ہیں، جو پرنسپلز ہیں، وہ دائمی ہیں۔ اصول مثلاً؟ مثال کے طور پر جنگ کے مقاصد کیا ہونے چاہیے؟ کیا جنگ ذاتی دشمنی کے لیے ہے، یا مال غنیمت کے لیے، یا اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے؟ جنگ میں اخلاقیات کا معیار کیا ہوگا؟ دشمن کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کا کیا حکم ہے؟ قیدیوں کے حقوق کیا ہوں گے؟ جی، یہ تو بہت اہم اصول ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائے، اور وہ ہمیشہ کے لیے رہنما ہیں۔ تقریر یہ کہتی ہے کہ اصل سوال یہ نہیں کہ آپ تلوار استعمال کر رہے ہیں یا میزائل، اصل سوال یہ ہے کہ آپ یہ طاقت کس مقصد کے لیے اور کن اصولوں کے تحت استعمال کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم کردہ نمونہ قیامت تک کے لیے اسلامی جہاد کا معیار ہے، اور مانوی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان فوج کے سپریم کمانڈر ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کو سمیٹیں، آج کے دور میں کوئی شخص جو اسلام کو صحیح طرح سمجھنا چاہتا ہے، اس پر چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس پوری گفتگو کا یا اس تقریر کا بنیادی پیغام کیا ہے، نچوڑ کیا ہے؟ بنیادی پیغام یا نچوڑ میرے خیال میں یہ ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، یعنی آپ کے اقوال جو آپ نے کہا، آپ کے افعال جو آپ نے کیا، اور آپ کی تقریر یعنی وہ کام جو آپ کے سامنے ہوئے اور آپ نے انہیں برقرار رکھا یا منع نہیں فرمایا، یہ سب بھی ہدایت کا بنیادی، لازمی اور دائمی ذریعہ ہیں۔ بنیادی، لازمی اور دائمی۔ جی، یہ رہنمائی زندگی کے کسی ایک حصے کے لیے نہیں بلکہ ہر پہلو کے لیے ہے، عبادات، اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست، ہر چیز کے لیے۔
تقریر میں سورۃ الاحزاب کی آیت 36 کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد یا عورت کو اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ جی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ حکم کسی خاص وقت یا لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار انتہائی جامع تھا۔ وہ صرف پیغام لانے والے نہیں تھے، جی نہیں، بلکہ استاد بھی تھے، تربیت کرنے والے بھی، کامل نمونہ بھی، اور ایسے رہنما بھی جن کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے۔ بالکل، اور نبوت ملنے کے بعد ان کی پوری زندگی ہی اللہ کی نمائندگی کرتی تھی، اس میں ذاتی اور نبوی کی کوئی تقسیم نہیں تھی۔ کیا اور یہ تقریر اسی بات پر زور دیتی ہے کہ اسلام جس نظام زندگی کا نام ہے نا، وہ تبھی قائم ہو سکتا ہے جب اس مکمل رہنمائی یعنی قرآن اور سنت دونوں کی پیروی کی جائے۔ دونوں کی۔ جی، دونوں کی۔ ان میں سے کسی ایک کو چھوڑنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو کم کرنا یا ان کی زندگی کو الگ الگ کھانوں میں بانٹنا، یہ سب اس تقریر کے مطابق گمراہی کے راستے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو راستہ دکھایا ہے، فلاح اور کامیابی اسی میں ہے۔ بہت خوب، یہ واقعی ایک گہری اور فکر انگیز گفتگو رہی آج۔ آخر میں ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ یہ تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف کرداروں کے آپس میں جڑے ہونے پر، ان کے لازم و ملزوم ہونے پر اور آپ کے نمونے کے ہمیشہ متعلق رہنے پر بہت زور دیتی ہے۔ جی ہاں، تو اس جامع ماڈل پر غور کرنا جو صرف پیغام پہنچانے سے کہیں آگے ہے اور جس میں ذاتی اور نبوی زندگی کی کوئی علیحدگی نہیں، یہ سوچ کسی کے ایمان اور عمل کی سمجھ کو کیسے مزید گہرا کر سکتی ہے، اس پر ضرور سوچیے گا۔